انڈیا نے کبھی بھی باضابطہ طور پر طالبان کو تسلیم نہیں کیا، لیکن رواں برس جون میں طالبان اور انڈیا کے درمیان بیک چینل بات چیت کی اطلاعات انڈین میڈیا میں نمایاں رہیں۔ انڈیا کی حکومت نے مختلف سٹیک ہولڈرز سے بات چیت کرنے سے متعلق بیان بھی جاری کیا، لیکن کس کو معلوم تھا کہ 2 مہینے میں صورتحال یکسر بدل جائے گی؟ تو اب انڈیا کی حکمت عملی کیا ہوگی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس ویڈیو میں ہم افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد انڈیا کو کن چیلنجز کا سامنا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ طالبان نے جس رفتار سے افغانستان کے دارالحکومت کابل پر قبضہ کیا ہے، شاید اس کی توقع دیگر ممالک کیا بلکہ خود افغانستان کی حکومت نے بھی نہیں کی تھی۔ اگر انہیں کوئی ایسی توقع ہوتی تو افغانستان کے صدر اشرف غنی ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے اپنے ملک کے لوگوں سے خطاب کے اگلے ہی دن ملک چھوڑ کر نہ جاتے، اور نہ ہی امریکہ ہنگامی حالات میں اپنا سفارت خانہ بند کرتا اور اپنے شہریوں کو اتنی جلدی افغانستان سے نکالنے کا آپریشن کرتا۔ اشرف غنی کی حکومت اور امریکہ کے علاوہ آج انڈیا بھی عجیب پوزیشن میں ہے۔ ایک طرف جہاں چین اور پاکستان طالبان سے بہتر تعلقات کی وجہ سے کابل میں ہونے والی نئی پیش رفت کے بارے میں پراعتماد دکھائی دیتے ہیں، دوسری طرف انڈیا اس وقت اپنے شہریوں کو جلد از جلد کابل سے نکالنے میں مصروف ہے۔ انڈیا نے کابل سے اپنا سفارتی عملہ نکالنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ انڈیا کی جانب سے اب تک طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات شروع نہ کرنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انڈیا افغانستان میں اپنے مشنز پر ماضی میں ہونے والے حملوں کے لیے طالبان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ انڈیا میں سن 1999 میں IC-814 طیارے کی ہائی جیکنگ اور اس کے بدلے میں جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر، احمد زرگر اور شیخ احمد عمر سعید کی رہائی کی یادیں آج بھی تازہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے سے انڈیا کے صدر غنی کے افغان حکومت کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے تھے، جو تاریخی طور پر کافی خوشگوار رہے ہیں، لیکن اب صورتحال یکسر بدل چکی ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں انڈین حکومت نے افغانستان میں تعمیر نو کے منصوبوں میں تقریباً 3 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ پارلیمان کی عمارت سے لے کر سڑکیں اور ڈیم بنانے تک کے کئی منصوبوں میں سینکڑوں انڈین ملازمین کام کر رہے ہیں۔ افغانستان میں تقریباً 1700 انڈین شہری رہتے ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں میں بہت سے لوگوں کے افغانستان چھوڑنے کی اطلاعات آئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایئر انڈیا کا ایک طیارہ تقریباً 130 مسافروں کے ساتھ اتوار کو دلی واپس آیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اب کابل ایئرپورٹ سے تمام کمرشل پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ اب طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا ہے اور جلد ہی وہ افغانستان میں اقتدار سنبھالنے والے ہیں۔ ایسی صورتحال میں انڈیا کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو انڈیا افغانستان میں رہے یا پھر سب کچھ بند کر کے 90 کی دہائی کے کردار میں واپس آ جائے۔ اگر انڈیا نے دوسرا راستہ اختیار کیا تو اس نے گزشتہ 2 دہائیوں میں جو کچھ حاصل کیا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پہلے قدم کے طور پر انڈیا کو درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے طالبان کے ساتھ بات چیت کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ انڈیا افغانستان کی ترقی کے لیے جو کچھ کر رہا ہے وہ یہ کردار علامتی یا کم سطح پر ہی صحیح جاری رکھ سکے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق تمام انڈین شہریوں کو وہاں سے نکالنا انڈیا کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بات نہیں ہوگی، اور جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 15 اگست سے پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ایک عبوری حکومت افغانستان میں اقتدار حاصل کر سکتی ہے، لیکن اتوار کے بعد وہاں کے حالات مکمل طور پر تبدیل ہو چکے ہیں۔ طالبان کے راستے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سن 1990 میں جب افغانستان میں طالبان کا راج تھا تو انڈیا نے کابل میں اپنے سفارت خانے کو بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد انڈیا نے قندھار میں طیارہ ہائی جیکنگ کا واقعہ دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ انڈین مخالف دھڑوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ سن 2011 میں انڈیا نے افغانستان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے متعلق معاہدہ کیا، جس میں انڈیا نے وعدہ کیا کہ وہ ہر طرح سے افغانستان کی حمایت کرے گا۔ حالیہ دنوں میں طالبان کی طرف سے کوئی بھی انڈین مخالف بیان سامنے نہیں آیا۔ طالبان نے کبھی بھی افغانستان کی ترقی میں انڈیا کے کردار کو غلط نہیں ٹھہرایا۔ طالبان میں ایک گروہ وہ بھی ہے جو انڈیا کے ساتھ تعاون کا حامی ہے۔ جب آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا گیا تو طالبان نے کہا تھا کہ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ انڈیا کشمیر میں کیا کرتا ہے،
کابل پر قبضے کے بعد سے اب تک کسی بھی طرح کے تشدد کی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی، تاہم بین الاقوامی سطح پر یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ طالبان کی حکومت آنے کے بعد افغانستان میں خواتین کی زندگی بد سے بدتر ہو سکتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ طالبان کے ترجمان نے واضح طور پر کہا ہے کہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے اور کام کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ طالبان ماضی سے قدرے مختلف ہوں، تو کیا طالبان نے چہرہ بدلا ہے یا آئینہ؟ اس پر ماہرین کی رائے منقسم ہے۔ انڈیا سے تعلق رکھنے والے تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ فی الحال انڈیا کی ترجیح اپنے شہریوں کو بحفاظت افغانستان سے نکالنا ہے۔ اس کے بعد انڈیا دیکھے گا کہ آنے والے دنوں میں طالبان کا رویہ کیسا ہے، دنیا کے دوسرے ممالک کب اور کیسے طالبان کو تسلیم کرتے ہیں، اور طالبان بین الاقوامی سطح پر اپنی کیا ساکھ بناتے ہیں۔ بھارتی ماہرین کے مطابق میڈیا میں طالبان سے بات کرنے کی بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ طالبان کو اب بھی عالمی سطح پر قبولیت کی ضرورت ہے۔ انڈیا طالبان سے بات چیت اسی وقت شروع کر سکتا ہے جب طالبان بھی مذاکرات پر راضی ہوں۔ میڈیا میں طالبان کے بیان اور زمین پر ان کی کارروائی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ طالبان بھلے ہی کہہ رہے ہوں کہ وہ کسی سے انتقام نہیں لیں گے، کوئی خون ریزی نہیں کریں گے، لیکن کئی صوبوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو پکڑا ہے۔ ان کے کہنے اور کرنے میں فرق ہے۔ طالبان کے نمائندے ماضی میں چین گئے تھے، وہاں انہیں یہ مشورہ ضرور ملا ہوگا کہ بین الاقوامی سطح پر اپنا امیج صحیح کر لیں، لیکن برطانیہ، امریکہ اور دیگر ممالک کی جانب سے جس طرح کے ابتدائی اشارے ملے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مغربی ممالک طالبان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے۔ بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جس طرح امریکہ کے صدر کو افغانستان کے حالات کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، اس سے یہ واضح ہے کہ مغربی ممالک طالبان کو اتنی جلد تسلیم کرنے والے نہیں۔ جہاں تک انڈیا کا سوال ہے، جب بھی پڑوسی ملک میں حکومت تبدیل ہوتی ہے تو انڈیا ان سے بات کرتا ہے۔ افغانستان میں بھی وہ ایسا ہی کرے گا، لیکن تب جب صحیح وقت آئے گا۔ وہ صحیح وقت تب آئے گا جب انڈیا کے ہم فکر ممالک بھی کوئی پیش رفت کریں گے اور طالبان کو تسلیم کریں گے۔ بھارتی ماہرین کے مطابق انڈیا طالبان سے مذاکرات کے لیے روس کی مدد لے سکتا ہے تاکہ افغانستان میں انڈیا کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ انڈیا کی نظریں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر بھی ہیں کہ مستقبل میں ان کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ سن 1990 میں پاکستان، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے سب سے پہلے طالبان کو تسلیم کیا تھا۔ طالبان کا عروج 90 کی دہائی میں ہوا جب سوویت یونین کے فوجی افغانستان سے نکل رہے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ طالبان کی تحریک پہلے دینی مدارس میں شروع ہوئی تھی۔ اس تحریک میں سنی اسلام کے بنیاد پرست عقائد کی تشہیر کی گئی۔ بعد میں انہوں نے پشتون علاقے میں امن اور سلامتی کے قیام کے ساتھ ساتھ شریعت کے بنیادی اصولوں کو نافذ کرنے کا وعدہ کیا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ افغانستان میں حکمرانی کے لیے طالبان کے لیے کوئی ماڈل نہیں، ان کا اپنا ایک بنیاد پرست نظریہ ہے جسے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اب تک ان کا ایجنڈا امریکہ کو افغانستان سے نکالنا تھا، جس میں وہ کامیاب رہے، لیکن اس کے بعد بھی ان کے تمام دھڑوں میں اتحاد رہے گا، ابھی یہ کہنا مشکل ہے۔ جب تک افغانستان میں کسی نئے سیاسی عمل کا آغاز نہیں ہوتا، اس وقت تک کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ طالبان کی ترجیح وہاں شرعی قانون نافذ کرنا ہوگی، نہ کہ اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنا۔ ایسی صورتحال میں انڈیا اور طالبان کے درمیان نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں۔